کے ساتھ عشق رسول پلایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کے ان جھمیلوں میں پھنس کر کے ہمارے اخلاق تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں، ہم کسی اور دنیا کی طرف گئے ہوئے ہیں، ہمارے اعمال تھوڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے دنیا والوں، آپ یہ مت سمجھنا ہم نئے افراد بنا رہے ہیں، نئے افراد نہیں، یہ پیدائشی شمع عشق رسالت لیے ہوئے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم سب کے سینوں میں ایک شمع جلتی ہے جس کا نام عشق مصطفیٰ ہے، بس یہ ہے کہ وہ مدھم ہو گئی، لو چھوٹی ہو گئی، روشنی کم ہو گئی، پھر ہم اسی کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں۔ ہماری باتیں صرف اس لیے ہیں کہ وہ جو مدھم روشنی ہے ذرا اور لو کو زیادہ کرو، اور لو کو زیادہ کرو۔ ابھی ایک بار ہم نے پکارا تھا آئی لو محمد، ہر نوجوان تختیاں لے کر باہر آ گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا ذریعہ ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ لو جو چراغ کے اندر مدھم ہے ہم اس کو اٹھانا چاہتے ہیں، کسی اور کو پروک کرنا نہیں ہے ہمیں۔ ہماری اپنی امانت، ہماری اپنی وراثت جو ہمارے سینوں میں اللہ نے ہمیں پیدائشی عطا کیا ہے، ہم اسی کو اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ پوچھیں گے کیوں اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، کیوں اس کو اٹھانا چاہ رہے ہیں؟ ان کو پھر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کل اثاثہ ہمارا وہی ہے، کل ہماری زندگی وہی ہے، اسی روشنی کا نام ہی ایمان ہے، اسی روشنی کا نام ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگی کا کل اثاثہ وہی شمع ہے جو دھیمی ہوتی جا رہی ہے، جو مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی کی روشنی کم ہو جائے، ہمارا اثاثہ کم ہونے لگ جائے، ہماری قیمتیں گھٹنے لگ جائیں۔ ہم اسی قیمت والی شمع کو اور بڑھانا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دنیا اگر یہ پوچھے کہ اس کو کیوں اٹھانا چاہتے ہیں، کیوں اس کی روشنی کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو جواب دیتے ہیں جس دن یہ روشنی بڑھ گئی پھر دیکھنا کہ ہمارے محلوں سے خالد بن ولید تیار ہوگا، ہمارے معاشرے سے پھر صلاح الدین کی گرجتی آواز آئے گی۔ اسی روشنی کو جو مدھم ہے ہم تھوڑی سی اور تیز کر لیں تو میرے عزیزو، صلاح الدین اوپر سے آسمان سے نہیں آیا تھا، شہاب الدین زمین سے نہیں آیا تھا، وہ بھی کسی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہوا تھا۔ خالد بن ولید کہیں ہواؤں سے آئے ہوئے انسان کا نام نہیں تھا، وہ مصطفیٰ کے اسی چھاؤں میں پلا ہوا جوان تھا جس کے بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت عطا کی تھی۔ لیکن کیا تھا خالد بن ولید کے پاس؟ ایک مثال میں گفتگو سمیٹتا ہوں۔ خالد بن ولید کا نام آج تک ایسا ہے، بزدلوں کے مرض کی دوا کا نام خالد بن ولید، جس کو بار بار ڈر لگتا ہے میں کہتا ہوں وہ وظیفہ پڑھ لے ان کے نام کا، بزدلی ویسی چلی جائے۔ جانتے ہو کون ہے وہ سیف اللہ المسلول؟ اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی، 125۔ تم اپنی پوری زندگی میں اتنے کھیل نہیں کھیلے ہوں گے، اور وہ جنگوں کے میدان میں رہا۔ کرکٹ اور فٹ بال کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سینچریاں مار کر کے ریکارڈ قائم کرے، یہ وہ مجرا کرنے والے لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے کھیلتے ہوں۔ میں جنگ کی بات کر رہا ہوں، جان ہتھیلی پر لے کر آنے والا۔ اور خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے ہوئے اس عظیم سپہ سالار کا نام۔ اور قسمت تو دیکھو خالد بن ولید کی، 125 جنگوں میں ایک جنگ میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ تاریخ ہے یہ، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں۔ اور ایک جنگ تو ایسی خالد بن ولید کی، جنگ موتا، جنگ موتا خالد بن ولید، وہ خود کہتے ہیں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، ایک تلوار ٹوٹی تھی چھوڑ دیتا، دوسری تلوار اٹھاتا وہ ٹوٹ جاتی، تیسری تلوار اٹھاتا وہ ٹوٹ جاتی، 9 تلواریں ٹوٹی ایک جنگ کے اندر۔ تم کیا سمجھ رہے ہو لکڑی کی اور برچھیوں کی تلوار ہے؟ خالد بن ولید کی ایک تلوار کا وزن 35 کلو ہوتا تھا، 35 kg کی تلوار، اور پھر ڈھال جو ایک ہاتھ سے اٹھاتے تھے۔ جوان اس کو کہتے ہیں میرے عزیز، جوان اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ کون سی چیز تھی جس کو اقبال کہتا ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ خالد بن ولید کیا کمال تھا ان کا، کیوں اس طرح لڑتے تھے وارفتگی کے ساتھ، بے خودی کے ساتھ، کسی کی پرواہ نہیں، اور چلے چلے سامنے کون ہے اس کی پرواہ نہیں۔ یہ خالد بن ولید ایک جنگ میں ایسے گھر گئے تھے کہ ایک ظالم نے ان کو مارا، اور ایسا نہیں ہے کہ زخم نہیں ہے،
اپنے آخر عمر میں خالد بن ولید نے کہا میرے پورے جسم میں ایک بالش جگہ بھی باقی نہیں ہے جہاں زخم نہ لگاؤ، کوئی جگہ باقی نہیں، چہرے سے لے کر پیروں تک اتنا ایک بالش جگہ بھی بغیر تیر اور تلوار لگے ہوئے پورا جسم ہی نہیں تھا۔ لیکن وہ اس طرح کے جوان نہیں ہے کہ زخم کھائے اور گھر میں بیٹھ گئے، نسیں کٹ جاتی تھی جنگ میں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، نسیں کٹ گئی سعد ابن معاذ کی، یہ خندق کی بات ہے۔ حضور 1 مہینہ جنگ کے بعد واپس مدینے لوٹ رہے تھے، 5 کلومیٹر ہے صرف مدینہ، 5 کلومیٹر ہی باقی ہے۔ بیچ میں جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم ہے یہیں سے آپ بنو نذیر کے مقابل میں چلیں۔ مدینے گئے نہیں، تھکے ہوئے صحابہ ہیں۔ حضور نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں جو تھکے ہوئے 1 مہینہ جنگ کر کے لوٹ رہے ہیں مدینے۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، میرے صحابہ، اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہیں سے ہمیں بنو نذیر کے مقابل میں جانا ہے۔ جانتے ہو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ پٹی کر لیں، مرہم کر لیں، گھر والوں سے بات کر لیں، بیوی بچوں کو پوچھ تو لیں، گھر میں جا کر کے حالات دیکھ لیں، 1 مہینے کے بعد لوٹ رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری بھی اپنی بیویاں ہیں، بچے ہیں جو مہینوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا خالد بن ولید کی، اور وہ کبھی تھک ہار کر بیٹھنے والے نہیں۔ ایک جنگ میں گر گئے، ایک ظالم نے ان کو مارا، امامہ گر گیا، امامہ پہنے ہوئے تھے گر گیا، یا ٹوپی جو تھی گر گئی، سامنے تلوار اٹھائے ہوئے دشمن ہے، آپ نے وہ پرواہ نہیں کی، وہ امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے۔ تو سامنے والا ظالم دیکھتا رہ گیا۔ یہ جنگ کے اسلوب نہیں ہے، یہ جنگ کے طور طریقے نہیں ہیں، پہلے دشمن کو فیس کرو، نظر ہٹی کہ درگھٹنا گھٹی، ادھر سے تھوڑی سی نظر ہٹ گئی سامنے والا وار کر دے گا۔ اور یہ ہے کہ صرف نظر نہیں ہٹائیں، پورا امامہ اٹھانے کے لیے چلے گئے، لیکن سامنے والے نے بھی تلوار روک لیا، وہ چاہتا تو اسی وقت مار دیتا، تلوار نہیں چلی۔ پتہ یہ چلا کہ ہر ایک اپنی مرضی سے چلا بھی نہیں سکتا۔ ہاں، خالد بن ولید اپنی ٹوپی اٹھائے اور چوما اور سر پر رکھا، اور سامنے والے نے پوچھا تو خالد بن ولید ہے؟ ہم نے تو سنا کہ تو اسلام کا بڑا سپہ سالار ہے، لیکن ایک عام فوجی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا جو تو نے کیا ہے آج۔ ٹوپی اٹھانے کی بات ہے، جنگ کے وقت سامنے مقابلہ ہو رہا ہے، تلوار تلی ہوئی ہے اور تو ٹوپی اٹھانے گیا۔ خالد بن ولید نے کہا تو کیا سمجھتا ہے خالد اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ خالد اپنے تلوار کے بھروسے سے لڑتا ہے؟ میرا یقین اور میرا وجدان یہ ہے خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے تو یہی امامہ ہے، اس کے اندر میرے رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ رکھے ہوئے ہیں۔ میرے نبی پاک کے بال مبارک اس میں رکھے ہوئے ہیں، اور میرا یقین ہے کہ اسی کی نسبت سے اللہ مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ یقین ہو تو ایسا ہو کہ نبی پاک کی اگر نسبت باقی ہے تو ہم پوری دنیا فتح کر لیں۔ کون ہے وہ ظالم ہمارا مقابلہ کرنے؟ آئیں گی مصیبتیں، تکلیفیں، لیکن میرے عزیز و رب تبارک و تعالیٰ کی طاقت و قوت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر رب چاہے تو تمہیں ہزاروں کے مجمع سے محفوظ اٹھا لائے، ہزاروں کے مجمع سے محفوظ اٹھا لائے۔ لہذا یہ کمزور ایمان چھوڑ دو، یہ کمزور عقیدہ چھوڑ دو۔ آخر میں ایک بات بتا دیتا ہوں، جیل کے اندر ایک قیدی کو میں نے دیکھا، اس کو سب پریشان کرتے تھے، اس کے گھر والے کوئی ملنے آتے نہیں تھے اس کو، اور مہینے پاگل ہو جاتا تھا جیلر، اس کو باپ کو فون کر کے بولتا آ جاؤ مل دو۔ اس کا باپ آتا، یہ روتا تھا، بولتا ابا کب میری بیل کرا رہے ہو، میری ضمانت؟ باپ کہتا ہے اس منڈے کو کر دوں گا۔ سیٹرڈے ملاقات ہوتی تھی منڈے کو، یہ ہنستے ہوئے آتا تھا اور بولتا تھا میری منڈے بیل ہے، بیل ہے۔ منڈے گیا، ٹیوزڈے گیا، پھر ہفتہ بھی چلا جاتا، مہینہ بھی چلا جاتا، اس کا باپ آتا ہی نہیں۔ پھر مہینے کے بعد یہ پھر پاگل ہوتا، پھر اس کا باپ آتا، پھر یہ پوچھتا کب ہے بیل؟ وہ کہتا ہے اس منڈے کو رکھا۔ ایسے 3-4 بار ہو گیا، 6 مہینے اس کی گزر گئے تھے۔ ایک بار وہ اپنے باپ سے مل کے آ رہا تھا اور وہ ابھی آیا بھی نہیں تھا، سارے قیدیوں نے اس کو ویسی پکار کے بولا کہ اس منڈے ہے نا تیری بیل، کیونکہ وہی جواب ہر بار ملتا تھا۔ اس کے دل پہ بات لگ گئی، کبھی کسی ایسے کو چھیڑو نا تو پھر بات کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔
اس کو جب قیدیوں نے چھیڑا کہ اس منڈے ہے نا تیری، اور ٹھٹا مار کے سب ہنسے، تو رویا اور کہا، اس کا جملہ یاد آتا ہے مجھے، وہ ایک عام آدمی تھا، پاگل تھا، تھوڑا سنکی تھا، لیکن جملہ یاد آتا ہے، سب کو پکار کر کے اس نے کہا تھا، دیکھو، وہ گالی دے کر کے اس نے کہا تھا، تم لوگ میری اس بے بسی پہ رو رہے ہو، اللہ نے ابھی میرا نکلنا لکھا نہیں ہے، اس نے لکھا نہیں ہے، جس دن وہ لکھے گا تمہارا باپ مل کر کے بھی مجھے اندر نہیں روک سکے گا، پوری حکومت مل کے بھی مجھے نہیں بٹھا سکے گی۔ اتنا پاورفل جملہ تھا اس کا۔ اس نے کہا اللہ نے ابھی لکھا نہیں ہے، اور جس دن وہ لکھے گا پوری حکومت مل کے مجھے اندر نہیں بٹھا سکے گی۔ اتنا کہا تھا، سچ بات بتا رہا ہوں، اسی منڈے کو اس کی بیل بھی ہوئی تھی، نکل کے گیا بھی تھا۔ یہ ہو سکتا ہے ایک عام سی بات ہو، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں اندر سے ہلا دیتی ہیں۔ یقین ہو تو ایسا یقین ہو، ہماری زندگیوں میں کچھ نہیں ہوگا میرے عزیزو، خالق کائنات پر ایسا بھروسہ رکھو، ساری طاقتیں مل کر تمہارا بال بیکا نہیں کریں گی جب تک رب نہ چاہے، اور اگر اللہ چاہ لے تو پھر مچھر سے بھی تمہاری موت ہو سکتی ہے، اللہ اگر چاہ لے تو چونٹی سے بھی مر سکتے ہو، اور اگر نہ چاہے تو پلین کریش میں بھی بچ سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ موت نہ لکھے تو بڑے بڑے حادثوں سے بھی وہ مولا حفاظت سے نکال لے گا۔ اسی لیے موت و حیات کے ڈر میں جینے کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ اب آؤ اس بات پر عزم کر کے ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میری پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے، دنیا جب جب تمہاری اس نس کو پکڑنے کی کوشش کرے یا تمہیں کسی اور طریقے سے خریدنے کی کوشش کرے، یہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ نوجوانوں کے ساتھ دنیا نے ایک ایسا جال بچھایا ہے انٹرنیٹ کا۔ نیٹ کس کو کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے، انگلش والے لوگ ہیں، نیٹ جال کو ہی کہتے ہیں۔ یہ جال ہی ہے جس میں سب کو پھنسایا جاتا ہے۔ فیس بک پہ تم 24 گھنٹے لگے رہو، انسٹا پہ لگے رہو، سوشل میڈیا پر لگے رہو، ان انجانوں کے ساتھ جن کو تم پہچانتے بھی نہیں، رات بھر کی چیٹنگ، اور وہ نوجوان بچے جو پب جی میں اپنی زندگیاں برباد کیے ہوئے پتہ نہیں کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، زندگیاں برباد ہوتی میں نے دیکھا ہے۔ یہ سوشل میڈیا ہو یا انٹرنیٹ کا جال ہو، تمہیں پھنسا کر کے رکھا گیا ہے، یہ خریدنے کے سارے سامان ہیں۔ پہلے دنیا کیسے خریدتی تھی؟ لڑکیاں بھیج کر کے، عیسائی یہودی سب یہ کر چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو لڑکیاں بھیج کر خریدنے کی کوشش کی جاتی، یا مال دکھا کر کے ہماری طرف آ جاؤ لاکھوں دے دیے جائیں گے۔ ہر زمانے میں دنیا غلام محمد کو خریدنے کی بڑی بڑی بولیاں لگاتی ہے۔ آج بھی تمہارے سامنے، اگرچہ سامنے سے پیسے نہ ہو، سامنے لڑکیاں نہ ہو، انٹرنیٹ کے ذریعے سے یہ سارا میدان بچھایا گیا ہے، سب کچھ صرف تمہارے اخلاق کو خریدنے کے لیے، صرف تمہارے وقت کو خریدنے کے لیے۔ اور تم اگر بکتے چلے گئے تو میرے عزیزو، دنیا میں بھی خسارے میں ہو اور آخرت میں بھی بڑے گھاٹے میں ہو۔ جب کبھی تمہاری زندگی میں ایسا معاملہ آ جائے کہ دنیا تمہیں خریدنے کی بات کر رہی ہے، تمہارے اخلاق کو بگاڑنے کی بات کر رہی ہے، خوبصورت لڑکیاں ننگی دکھا کر تمہاری آنکھوں کو آوارہ کرنے کی بات کر رہی ہے، تو ایک جملہ اپنی زبان سے بار بار دہرانا اور ان ظالم دنیا والوں کو یوں چیخ چیخ کر کے جواب دینا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سمپل سا فنڈا ہے، بغیر پریشر کے اگر جینا ہے آپ کو، بغیر دباؤ کے جینا ہے اور کامیابی سے دنیا سے جانا ہے، ایک علاج سننا ہے آپ کو، میرا نہیں بریلی کے امام کا، میرا نہیں فارمولہ بریلی کے امام کا۔ اگر بغیر پریشر کے، بغیر دباؤ کے، بغیر ٹینشن کے جینا ہے اور آسانی سے جانا ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں پہلی ربیع الغوث میں غوث کا واسطہ لیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آقا آپ کی امت چاہتی کیا ہے آپ سے؟ صرف اتنی تمنا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے میں مجرم
हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। लब्बैक या